وصحبه على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں چونکہ کوئی ایسی زیادہ جلدی نہیں ہوتی، اس لیے مغرب کے بعد 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اطمینان سے پھر اپنی اجتماعی کارروائی شروع کی۔ 2 رکعت نفل سنتیں پڑھ کر ہی نہیں، کم سے کم اس کے ساتھ 2 نفل کو پڑھ کر۔ اوابی پڑھنے میں تو زیادہ وقت لگ جائے گا، لیکن 2 سنتیں اور 2 نفل اطمینان سے پڑھ کر پھر اگلی کارروائی۔ دوستوں، معلوم ہے ہم سب کو یہ ماہانہ اجتماع، دعوت الحق کا ماہانہ اجتماع، یہ دعوت الحق ایک جماعت ہے جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے قائم کی تھی۔ اس کا مقصد عام مسلمانوں تک پہنچنا اور عام مسلمانوں تک دین پہنچانا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لو کہ دین کا چرچا کرنا، دین کو عام کرنا، یہ اس کا مقصد۔ اس کے بعد حضرت مولانا شاہ بلال الاقسام نور اللہ مرقدہ نے اس کو دوبارہ فعال بنایا، متحرک بنایا، اور اس کے طرز پر اور حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے طرز پر جو انہوں نے دعوت الحق کے واسطے مقرر کیا تھا، الحمدللہ دنیا بھر میں اس کے اجتماعات اور دنیا بھر میں اس کی کارروائی ہوتی، اسی کا ماہانہ اجتماع ہوتا ہے۔ عصر کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور اگلے دن اشراق تک رہتا ہے۔ عصر کے بعد امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب 40 کی تعلیم ہو رہی ہے۔ مغرب کے بعد عمومی بیان ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد نماز کی عملی مشق، سنتیں یاد کرنا، دعائیں یاد کرنا، گناہ یاد کرنا، یہ آخر شب پر اٹھ کر اپنی تہجد کی نماز پڑھ کر اپنے اوراد و وظائف اور ذکر کے معمولات پورے کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اشراق تک، نماز کے بعد اشراق تک پڑھی تعلیم الدین، حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے تعلیم الدین، اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ میرے دوستو، مجھے اس سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ 12 گھنٹے کا ہو، 14 گھنٹے کا ہو، گزارنے کے بعد بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ ہر مہینے الحمدللہ اپنے اندر مضبوطی آتی ہے اور ہر مہینے یہاں سے ایک نیا ارادہ لے کر جاتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے اس پر جتنا بھی عمل ہوتا ہے کرتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں، مہینے میں یہ 12 گھنٹے ہیں۔ خاص طور سے سہارنپور کے باشندے، ان سے میری گزارش ہے کہ اس دن کو فارغ رکھا کرے، اس وقت کو فارغ رکھا کرے، اور عصر سے اشراق تک ہی شرکت کیا کرے، بلکہ رات بھی ہی گزارا کرے، انشاءاللہ
اس کا فائدہ محسوس ہوگا اور ہوتا ہے، تبھی آپ تشریف لاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے جان پہچان کے لوگوں کو ترغیب دو اور اس میں شرکت کے لیے ساتھ لے کر آؤ، اثر سے اشراق تک شریک رہیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ دو باتیں تھیں، اور تیسری بات وہی پرانی بات جو آپ ہر مہینے سنتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے، اس لیے میں ہر مہینے لوٹاتا ہوں اس کو۔ کیا وعظ و تقریر اور مجلس ذکر، مجلس علم، مجلس وعظ، یہ بھی ایک عمل ہے، اس کی بھی کوئی نیت ہے۔ ہمیں وعظ کی مجلس میں بیٹھ کر وہ نیت کر لینی چاہیے۔ کیا ہے وعظ کی مجلس میں بیٹھنے کی نیت؟ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے عمل کی توفیق ہوگی۔ رہا سوال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجلس علم پر، مجلس وعظ پر مقرر فرمایا ہے، جو ہم سنتے رہتے ہیں، وہ بہرحال ملے گا، اور اس کے ساتھ دوسری نیتیں بھی کر لی جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ ایک عمل میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ اب میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سخت گرمی اور دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر میں نہیں بلکہ باہر مسجد میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، اس گرمی میں اور دوپہر میں آپ گھر سے نکل کر کیوں آئے؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوک سے بے چین تھا، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، بھوک سے بے چین تھا، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، آپ کی زیارت کروں اور آپ کی زیارت کر کے آپ سے بات کر کے مجھے دل میں ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس دوپہر میں، اس گرمی میں گھر سے نکل کر کیوں آئے؟ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، بھوک سے بے چین تھا، ارادہ ہوا کہ آپ کی زیارت سے مجھ تسلی ہو تو میں نکل آیا ہوں آپ کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، جس چیز نے تم کو گھروں سے نکالا اسی نے مجھ کو بھی اپنے گھر سے نکالا، یعنی میں بھی بھوک کی، بے چینی اور بےتابی کی وجہ سے گھر سے نکل کر مسجد میں ٹہل رہا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے دونوں ساتھی اور آپ کے دونوں صحابی چلے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں۔ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو ابو ایوب کے گھر میں ہی قیام کیا تھا۔ یہ خوش قسمتی اور یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری کے حصے میں آئی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے جاتے تھے، کھانا وغیرہ کھاتے تھے۔ آج بھی وہاں تشریف لے گئے۔ گھر میں سے خبر ملی کہ ابو ایوب یہاں نہیں ہے بلکہ قریب میں جو باغ ہے ان کا وہاں ہے۔ تو تینوں باغ میں ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچ گئے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو عید ہو گئی۔ تو خوشی میں حضرت ابو ایوب انصاری نے کھجور کا ایک خوشہ کاٹا، جس میں کچی بھی تھی، پکی بھی تھی، گدر بھی تھی، اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے پورا خوشہ ہی کیوں کاٹ لیا؟ تو وہ ایوب نے فرمایا کہ انسان کبھی کچی کھانا پسند کرتا ہے تو کبھی گدر اور تو کبھی پکی ہوئی، اس لیے میں نے تینوں قسم کی پیش کی۔ اگر مہمان کے سامنے کئی کھانے بنائے جائیں تو اس میں یہی نیت ہونی چاہیے، پتہ نہیں یہ پسند ہے یا یہ پسند ہے یا یہ پسند ہے، بڑائی اور فخر نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، اس کے بعد حضرت ابو ایوب نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور گھر پہنچا دیا۔ اس میں سے کچھ سالن بنا لیا گیا اور کچھ کو بھون لیا گیا، بھنا ہوا سالن، بھنا ہوا بکرا اور گوشت کا سالن اور روٹی تینوں مہمانوں کی خدمت میں پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روٹی اور ان پر کچھ روٹی رکھ کر کہا کہ یہ فاطمہ کے گھر پہنچا دیں، اس کے یہاں بھی کئی دن سے رہا ہے۔ اس کے بعد تینوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک فرماتے رہے، ٹھنڈا پانی، بھنا ہوا گوشت، گوشت کا سالن، روٹی، یعنی اللہ کی نعمتوں کا بار بار ذکر کرتے رہے۔ ٹھنڈا پانی، بھنا ہوا گوشت، گیہوں کی روٹی، گوشت کا سالن، بار بار ذکر کرتے، اور پھر فرمایا کہ ابو بکر، اے عمر، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے۔ سوال ہونے کا مطلب، پوچھنے کا مطلب یہ ہے آپ اسی پر دیجیے گا، ہم نے تم کو ٹھنڈا پانی پلایا، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ ہم نے تم کو گیہوں کی گرم گرم روٹیاں کھلائی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ ہم نے تم کو بھنا ہوا بکرے کا گوشت کھلایا، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ ہم نے تم کو
گوشت کا سالن کھلایا، تم نے اس کا کیا حق ہے؟ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور کیا پوچھا جائے گا؟ یہی پوچھا جائے گا جو میں نے آپ کو بتایا، ہم نے تم کو فلاں فلاں نعمتیں دی اور تم نے ان کا کیا حق ادا کیا، ان کے شکریہ میں تم نے کیا کیا، پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اس آیت شریفہ کا یہی مطلب ہے، یہی ہم غفلت میں اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، بجائے اس پر شکر ادا کرنے کی، بجائے اللہ کا احسان اور انعام سمجھنے کے اور اللہ پر اعتراض کرنا ہے۔ تو نے مجھے گاڑی دی تھی، تو نے مجھے اولاد نہیں دی، تو نے مجھے مکان نہیں دیا، تو نے مجھے کاروبار نہیں دیا۔ جو ہے اس کو کوئی ذکر نہیں، اس کو حق ادا کرنے کا کوئی احساس نہیں، اور جو نہیں ہے اس کا ہر وقت زبان پر تذکرہ، اور تذکرہ نہیں بلکہ نہ دینے پر اللہ سے ناراض۔ قریب قریب ہم سب کا یہی حال ہے، قریب قریب ہم سب کا یہی حال ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ کنود ایسے ہی انسان کو کہتے ہیں، کنود ایسے ہی انسان کو کہتے ہیں، کس کو؟ جو احسان، انعام اور نعمتوں کا کوئی ذکر نہ کرے، اور جو نہیں ہے اس کا ہر وقت تذکرہ کرے، اپنی محرومی کا ہر وقت ذکر کرے، میرے پاس فلاں چیز نہیں، میرے پاس فلاں چیز نہیں، میں بس بڑا بدقسمت ہوتی، مجھے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسا بنایا۔ اس کو کہتے ہیں کنود۔ انسان کی فطرت، ان الانسان لربہ لکنود۔ میرے دوستو، یہ جو بات فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان الانسان لربہ لکنود، یہ سمجھ لو کہ ایک دھمکی ہے، اور یہ انسان کی طبیعت اور انسان کا یہ مزاج اور انسان کی یہ عادت بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، ان کا حق ادا کرو، ان کا شکر ادا کرو، اور جو نعمتیں نہیں ہیں ہمارے پاس اور جن کی ہم کو ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگو۔ طریقہ یہ ہے، دیکھو، اگرچہ وہ مشہور حدیث ایک دوسرے موضوع میں، ایک دوسرے معاملے میں سنائی جاتی ہے، لیکن اس موضوع سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ سنیے گا، ایک مشہور حدیث بات ہے کہ میدان حشر میں
قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کے انسانوں کے حساب سے پہلے شہید کو بلایا جائے گا، سخی کو بلایا جائے گا اور عالم کو بلایا جائے گا، عالم کو بلایا جائے گا۔ شہید کو بلایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے۔ میں نے تجھ پر دنیا میں یہ انعام کی، پھر پوچھیں گے کہ تو نے ان نعمتوں کا حق کس طرح ادا کیا، تو وہ جواب میں یہ کہے گا اے اللہ میں تیرے دین کے غلبے کے واسطے لڑا اور اتنا لڑا اور اتنی جدوجہد میں نے کی کہ اپنی جان دے دی اور میں شہید ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو نے یہ میرے لیے نہیں کیا، میرے دین کے لیے نہیں کیا، بلکہ تو نے یہ اس لیے کہا کہ تو بہادر کہلایا، تو بہادر کہلایا گیا اور تو نے میری نعمتوں کا کوئی حق ادا نہیں کیا، میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے حکم ہوگا کہ گھسیٹ کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ الفاظ حدیث پاک میں یہی ہے کہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ منہ کے بل گھسیٹنے کی کیا صورت ہوگی؟ وہ ہوگی ہماری سمجھ میں تو یہ آتی ہے کہ اس کو عہدہ نکال دیا جائے گا اور پیر پکڑ کر گھسیٹے جائے گا۔ اب ناک، گال، پیشانی یہ سب چھینتی چیزیں، اس حالت میں اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ میرے دوستو، قیامت میں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، حساب ہوگا، پوچھا جائے گا تم نے نعمتیں کھا کھا کر کیا حق ادا کیا، کیا؟ اسی طریقے سے سخی کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، اپنے احسانات انعامات یاد دلائیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، یا ان انعامات کا کیا حق ادا کیا۔ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا حق ادا کیا۔ وہ یہی کہے گا اللہ کوئی کار خیر ایسا نہیں جس میں میں نے خرچ نہ کیا، ہر کار خیر میں میں نے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے جو بھی کچھ کیا اس لیے کیا تاکہ تو سخی کہلاوے، تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کیا حق ادا کیا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اور عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اپنے احسانات، اپنے انعامات یاد دلائے گا اور پھر پوچھے گا، پھر کہے گا کہ تم نے ان کا کیا حق ادا کیا۔ وہ بھی یہی کہیں گے اللہ ساری زندگی میں نے تیرے دین کو بلند کرنے، تیرے دین کو پھیلانے کے لیے میں خرچ کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے سب کچھ کیا اس لیے کیا تاکہ تو بڑا عالم کہلائے، میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر حکم ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا۔ میرے دوستو، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔
قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا حاصل ہے. بس یاد رکھیے اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس بے شمار ہیں. ان کو غفلت کے ساتھ استعمال نہ کرو، ان کا حق ادا کرو، ان کا شکر کرو. اور پہلے ہی میں نے آپ کو بات بتا دی، جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرو، اور جن کی ضرورت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے ان کی بنا پر اللہ سے ناراض نہیں بلکہ اللہ سے مانگنا. نعمت کو اللہ کی طرف سے جاننا بلا استحقاق، میں اس کا اہل نہیں، میں اس کا کوئی حقدار نہیں، اللہ نے یہ نعمت مجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. دل کے اندر یہ احساس ہو، انسان یہ یقین کرتا ہو، یہ جانتا ہو. اور جب انسان یہ جانتا ہے اور یہ یقین کرتا ہے تو دیکھو دوسرے کی دی ہوئی چیز ہے جو واپس دے دو. اس لیے اس کو یہ بھی خطرہ ہوگا کہ نہ معلوم اللہ تعالیٰ کب چھین لے، اور جب اس کو یہ خطرہ ڈر ہوگا تو ان نعمتوں کی وجہ سے اس کے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا. ان نعمتوں کی وجہ سے اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوگا. ان نعمتوں کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھے گا. ان نعمتوں کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے جھک جائے گا، جیسا کہ احسان کا تقاضا ہے، شکریہ کا تقاضا ہے کہ الانسان عبد الاحسان. انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، یعنی احسان کرنے والے کا غلام ہوتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. تو یہ اثر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور میرے دوستوں بات اور بھی ہوگی جو اللہ دل میں ڈالنے کے بعد وہ بھی ہوگی، لیکن پہلے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے. میرے بہت سارے بھائی ہمیشہ شکایت کرتے ہیں تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، نمازوں میں سستی اور کوتاہی ہو رہی ہے، معمولات کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں. پہلے میں ایسا تھا، اب میری حالت ایسی ہو رہی ہے. میرے بھائی اور میرے دوستوں، اس کی کوئی دوا نہیں ہے کہ وہ کھلا دے اور ہمیشہ عبادت کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی انجیکشن نہیں ہے کہ وہ لگا دے اور آپ آٹومیٹک طریقے پر عبادت کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں. اس کے واسطے یہی عادتیں مددگار ہیں جو اس وقت آپ کو بتائی گئی ہیں. ان عادتوں سے ایک عادت ہے شکر کی عادت. جب آدمی یہ یقین کرتا ہے کہ اللہ نے بلا استحقاق کے مجھے یہ عطا کرنا، استحقاق کا مطلب تو سمجھتا میں اس کا حقدار نہیں ہوں، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے یہ عطا کی ہے. اب اس کا جذبات، اس کے دل کے جذبات کچھ اور ہی ہو، وہ اللہ کے سامنے جھکے گا. اور جب اس کو یہ خیال رہے گا، دل دماغ پر یہ بات چھائی رہے گی، اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، تو اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوگی. اس کا نام لینے کو بھی جی نہیں چاہے گا، اس سے دعا کرنے کو اور مانگنے کو بھی جی نہیں چاہے گا. دیکھو شکر کا بڑا اثر ہوگا اور ناشکری کا اثر یہ ہوگا.
تعداد میں بڑی عبادت ہے. ایک حدیث میں ہے، مجھے اس میں تھوڑا سا شک ہے، علماء اس کو صحیح کر لیں اگر اس میں بیان میں کچھ غلط ہو جائے. کچھ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان کے چہرے چودھری رات کی طرح چمک رہے ہیں. نہ وہ انبیاء ہوں گے، نہ وہ شہید ہوں گے، بلکہ وہ ہوں گے جو نر بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے والے. تو بھائی ایک ہے شکر کی عادت، ایک ہے ناشکری کی عادت. شکر کی عادت کا وہ اثر ہوگا اور ناشکری کی عادت کا یہ اثر ہوگا. اللہ کی نعمتوں کو سوچا کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کیا کرو، اللہ کے انعامات کو یاد کیا کرو. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کی طاعت اور عبادت کی توفیق ہوگی، شوق ہوگا. شوق دیکھو، آپ نے دو دعائیں یاد، ایک دعا تو یاد کی ہے آپ نے کیونکہ وہ اذکار مسنونہ میں ہے، دوسری دعا اس میں نہیں ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اسی میں آگے یہ دوسری دعا ہے. وَرَزَقَنِيهِ بِغَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ. کھانا کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا فرماتے اور یوں ارشاد فرماتے کہ اللہ نے یہ سب کچھ مجھ کو میری طاقت کے بغیر، میری طاقت کے بغیر مجھے عطا فرمایا. یہی ہے وہ شکر، یہی ہے وہ جذبہ شکر، اور یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر ابھارتا ہے. ایک دوسری دعا یاد بھی کی ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الصبر ورزقنی بغیر حول منی ولا قوة. اللہ کی تعریف، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور یہ کپڑا مجھے اللہ نے میری طاقت کے بغیر عطا فرمایا. یہ ہے جذبہ شکر، اور یہی ہم کو طاعت و عبادت پر اٹھانا ہے. دیکھو، شکر گزاری اللہ کی بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، اور ناشکری بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے. شکر گزاری کا ایک فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور عبادت کا شوق پیدا کرتا ہے، اور ناشکری کا جذبہ اللہ سے ناراضگی پیدا کرتا ہے، اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے، اور طاعت اور عبادت سے دوری پیدا کرتا ہے. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس وقت مجھے 3 آیتیں یاد آ رہی ہیں، 3 آیتیں. ان 3 آیتوں میں اللہ نے ہمیں شکر کا حکم فرمایا، شکر کا حکم فرمایا. ایک تو یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لئن شکرتم ولئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، زیادہ کرتا رہوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرے عذاب کا اندیشہ ہے اور میرا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے. میرے دوستو، شکر گزاری کا ایک فائدہ تو وہ سن رہے ہیں آپ جس کو ہم کیوں کہہ سکتے ہیں، طاعت و عبادت کا شوق اور طاعت و عبادت کا آسان ہونا.
اور ناشکری کا ایک نقصان آپ یہ سن رہے ہیں، اللہ سے ناراضگی اور دوری اور طاعت اور عبادت سے دوری، نفرت۔ اور شکر گزاری کا فائدہ یہ ہے کہ شکر گزاری سے اللہ کی نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں، اور شکر گزاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں باقی رہتی ہیں۔ سنا، شکر گزاری سے اللہ کی نعمت بڑھتی رہتی ہے اور شکر گزاری سے اللہ کی نعمت باقی رہتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں۔ اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے دیکھیے اور یہ میری بات سنیے۔ اللہ رب العزت جب کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو کبھی نہیں چھینتا۔ اللہ رب العزت جب کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو کبھی نہیں چھینتا، جب تک وہ شکر ادا کرتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا اور چھینے گا نہیں۔ جب وہ ناشکری پر آئے گا، نافرمانی پر آئے گا، ناقدری پر آئے گا، تب اس سے وہ نعمتیں چھینے گی۔ اللہ نعمتیں دے کر کبھی واپس نہیں لیتا، اللہ نعمتیں دے کر کبھی چھینتا نہیں ہے۔ ہاں، جب بندہ ناشکری کرتا ہے اور ناقدری کرتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اور ناشکری کی صورت میں ایک عذاب تو یہی ہے کہ نعمتیں چھین جاتی ہیں، اور ایک عذاب یہ ہے کہ طاعت عبادت کی توفیق سے محرومی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ عذاب سزا دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ دوسرا کوئی عذاب اور دوسری سزا دے سکتا ہے۔ ان عذاب شدید بنا نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ میرے دوستوں، ایک تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکیدی حکم دیا ہے، تاکیدی حکم دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ایک بہت زوردار طریقے پر ایک حکم دیا، اور درمیان میں اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا، خاص طور سے ماں کا مرتبہ، کہ وہ اس کو کمزوریوں پر کمزوری کے باوجود اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں، اور اپنے 2 سال اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرے، میرا بھی شکر ادا کرے۔ میں نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو، ان اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرے۔ اور دیکھو، تم سب کو لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، اور جب میرے پاس آؤ گے تو میں تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا کہ تم نے میری نعمتیں کھا کھا کر کیا کیا، تم نے میری نعمتیں استعمال کر کر کے کیا کیا۔ ایک آیت شریفہ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی، مفہوم کچھ اس طرح سے یاد آ رہا ہے، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا کون سی آیت ہے وہ؟ ان شکرتم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ عذاب دے نہیں کرے۔
یہ ہے شکر گزاری کی عادت، اور اتنی اچھی عادت. اور وہ بات آپ کو یاد ہے، بار بار میں بھی یاد دلاتا رہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ہمیں جن جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ ہمیں سیدھی راہ دکھلائی ہے کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، اس طرح جیو، اس طرح زندگی گزارو، اس طرح جیو. اور اسی میں ہمارا نفع ہے، ہر طرح کا نفع، ہر طرح کا نفع. دیکھو شکر گزاری کا نفع آپ سن رہے ہو، اور ناشکری کا نقصان بھی آپ سن رہے ہو. شکر گزاری کی عادت ہونی چاہیے. میں اپنی بات پھر ایک دوبارہ کہہ رہا ہوں. وہ میرے بھائی جو بار بار یہ سوچتے ہیں کہ طاعت کا شوق نہیں، ذکر کا شوق نہیں، گناہوں کی رغبت ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرے کسی وقت بیٹھ کر. وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو گے تو گن نہیں پاؤ. ان کو سوچا کرو، خود بخود ہی عبادت کا جذبہ اور شوق پیدا، خود بخود ہی عبادت کا جذبہ اور شوق پیدا. میری بات کو صحیح سمجھو، میری بات کو غلط نہ سمجھنا. فضائی اور وعید، ترغیب اور ترغیب بہت فائدہ دیتی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ استعمال کیا ہے، ترغیب اور ترغیب کا اسلوب اختیار کروایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کی بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں، اور وعید اور دھمکیوں کی بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں. ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر آدمی کا دل بگڑ جائے، آدمی کا دل بگڑ جائے تو پھر یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی، یہ ترغیب اور ترغیب فائدہ نہیں دیتی. میرے شیخ مثال دیا کرتے تھے حضرت مولانا رسول اللہ خاصان نور اللہ وقدر. طاقت کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں آدمی استعمال کرتا ہے. ہم دیہاتی لوگ گھی دودھ زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور گھی دودھ کو طاقت کے لیے زیادہ اچھی چیز سمجھتے ہیں. لیکن اگر آدمی کا معدہ خراب ہو جائے اور چکنی چیز کھاتے اس کو گیس اور تیزاب بننے لگے، اور گھی دودھ پیتے اس کو گیس بننے لگے، تو یہ طاقت کی جو چیزیں ہیں، طاقت کی جو چیزیں ہیں، یہ اس کے لیے اور کمزوری اور بیماری ہو جاتی ہے. جب بگڑا ہوا دل ہوتا ہے تو یہ فضائی اور یہ ترغیب اور ترغیب اثر نہیں کرتی، بلکہ سن کر اور الٹا اثر ہوتا ہے. سن کر اور الٹا اثر ہوتا ہے. اس لیے دل کو بناؤ، دل کو سنوارو، اور دل کو سنوارنا ایک یہ ہے کہ شکر گزاری کی عادت بناؤ، اور دل کو سنوارنا یہ ہے کہ ناشکری کی عادت چھوڑو. میرے دوستوں، ناشکری کی عادت بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے. پہلے میں آپ کو ایک قصہ سناؤں، اور تعریف تو میں اپنی نہیں کرتا، لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جب آدمی کا دل ذرا بیدار ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نصیحت اور عبرت حاصل کرتا ہے، اور جب غفلت ہوتی ہے تو بڑے بڑے واقعات نظر انداز کر دیتا ہے، اندیکھی کر دیتا ہے. میرے بہت بچپن کا ایک قصہ ہے، عمر میری زیادہ 9 سال ہوگی، 8-9 سال کی ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں. کیرانہ میں پانی پت روڈ پر مدرسہ اشاعت الاسلام میں پڑھتا تھا. ہم سب کا کھانا حضرت محترم صاحب کے گھر سے، کیرانے سے اندر بستی سے مدرسے میں ہوتا تھا. پھر ایک طالب علم ایک ساتھی اس کو تقسیم کر دیتا تھا. ایک مرتبہ دیر سے کھانا آیا اور سالن بھی کم آیا،
تو جو بڑا لڑکا تھا ذمہ دار کی تقسیم کیا کرتا تھا، اس نے کہا سالن تو بہت کم ہے، میں کس کو دوں کس کو نہ دوں، اور وہ سالن واپس کر دیا گھر میں بھیج دیا کہ سالن بہت کم ہے اور دو، وہ سالن واپس کر دیا کہ سالن بہت کم ہے اور دو۔ وہ بچہ سالن واپس لے کے چلا گیا، وہاں سے اور سالن آ گیا، پھر وہ تقسیم کر دیا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری نعمت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ بہت اچھے انسان، بہت اچھے انسان۔ انہوں نے وہ ظہر کے بعد تشریف لائے مدرسے میں، اور انہوں نے جو بچے تھے ان میں سے ان کو بلایا، جو کھانا تقسیم کرنا تھا اس کو بھی بلایا اور دوسروں کو بھی بلایا، میں بھی اس میں چلی گیا، اور ناراضگی ظاہر کی اس بات پر کہ وہ سالن تم نے واپس کیوں بھیجا، اس پر ناراضگی۔ تم طالب علم کو دوبارہ بھیج دیتے کہ سالن کم ہے اور بھیجو، تم نے وہ سالن واپس کیوں بھیجا؟ واقعی بات بالکل صحیح بات ہے۔ مجھے اپنے بچپن میں قصہ یاد ہے اور بار بار یاد آتا ہے، بار بار یاد آتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہی در زمانہ ہونا چاہیے، جو موجود ہے ان کو استعمال کرو، ان کا حق ادا کرو، اس پر شکر ادا کرو، اور جو نہیں ہے ان کو مانگو، جن کی ضرورت ہے ان کو مانگو۔ محروم ہونا، نعمتوں کا نہ ہونا، محروم ہونا، یہ بھی آپ کو اللہ کے سامنے جھکائے گا، اور نعمتوں کا ہونا بھی اللہ کے سامنے جھکائے گا۔ شکر کی عادت بھی اللہ کے سامنے جھکائے گی، اور محرومی بھی اللہ کے سامنے جھکائے گی۔ میرے دوستوں، ناشکری بری عادت ہے، ناشکری بری عادت ہے۔ ایک مرتبہ غالباً عید کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کی درگاہ تشریف لائے، پاس تشریف لائے، اور یوں فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی میں نے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، عورتوں کو آپ نے جہنم میں زیادہ کس بنا پر دیکھا؟ وہ کہا کہ کفر کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے۔ پھر فرمایا اللہ کے کفر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے شوہر، اپنے خاندان کی ناشکری کی وجہ سے۔ کفر کے معنی ناشکری کے بھی، کہ ناشکری کی وجہ سے۔ تو دیکھو دوستو، عورتوں کا مزاج، ان کی عادت سے اکثر بے احترام واقف ہے، سب کی نہیں، بہت کی عادت ہوتی ہے، خوب موج مستی اڑاتی رہتی ہے، اور کسی بھی بنا پر اگر کوئی تنگی پیش آ جاتی ہے تو پچھلا کیا دھرا سب پر پانی پھیر دیتی ہے۔ میں نے ان کے گھر میں دیکھا ہی کیا، یہی ہے وہ ناشکری کی عادت، یہی ہے وہ ناشکری، اور اسی کی بنا پر عورتیں جہنم میں جانا جائے۔ اور عورتوں کی کوئی خصوصیت نہیں، وہ تو عورتوں سامنے موجود تھی اور عورتوں کو خطاب کر رہے تھے، اس لیے ارشاد فرمایا اگر مرد ناشکرے ہوں گے، ناشکری کریں گے تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، کہ ناشکری کا اثر ہے جہنم میں جانا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ناشکری خود ایک بڑا گناہ ہے، اور دوسرے کے ناشکری بہت سارے گناہوں کا سبب بنتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ سے ناراضگی ہو جاتی ہے، اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں دیکھتا ہی نہیں، پتہ نہیں میں نے کیا قصور کر رکھا، میں نے میری طرف بدقسمت کیوں بنایا۔ جب یہ خیالات ہوں گے تو اللہ کا نام لینے کو بھی جی نہیں چاہے گا۔ تو ناشکری کی بنا پر اللہ کے ذکر سے محروم، ناشکری کی بنا پر اللہ سے مانگنے سے محروم،
ناشکری کی بنا پر نمازوں سے نفلوں سے محروم، اللہ کی طاعت عبادت سے محروم، اس بنا پر جہنم میں جائے۔ بہرحال میرے بھائیوں میرے دوستوں، شکر گزاری کی عادت بناؤ، شکر گزاری کی عادت بناؤ۔ جی مثال کے طور پر بات بتاتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر، اور اس کو آپ سب جگہ پھر منتقل کر لیں، سب جگہ اس کو سمجھ لیں۔ ایک آدمی ہے، اس کی جاڑ میں درد ہے، اور جاڑ میں درد کی وجہ سے اتنا تو کھانا کھایا ہے اس نے، اور ساری رات نہیں سویا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور ظاہر بات ہے کہ درد میں کتنی تکلیف ہے، اور رات میں جب سب سو رہے ہو اور یہ اکیلا جاگ رہا ہو، تڑپ رہا ہو، تو تکلیف کئی گنی ہو جاتی ہے، اور رات کاٹے نہیں کٹتی، رات کاٹے نہیں کٹتی۔ اب دیکھو یہ کیا کرے بندہ، اس کے ایک دانت میں تو درد ہے، ایک جاڑ میں تو درد ہے، کان میں تو درد نہیں، آنکھ میں تو درد نہیں، جوڑوں میں تو درد نہیں، پیٹ میں تو درد نہیں، ہاتھ اس کے صحیح سلامت ہے، پیر اس کے صحیح سلامت ہے، آنکھ اس کی صحیح سلامت ہے، دماغ اس کا صحیح سلامت ہے۔ ایک نعمت سے محرومی ہوگی عارضی، لیکن وہ دوسری سینکڑوں نعمتیں تو موجود ہیں۔ سمجھ لو تھوڑی دیر فرض کرو، جس طرح جاڑ میں درد ہے، اگر کان میں بھی درد ہو جاتا، اگر آنکھ میں بھی درد ہو جاتا، اگر پیٹ میں بھی درد ہو جاتا، اور جسم کے اور کتنے حصے ہیں ان میں بھی درد ہو جاتا، تو کیا حال ہوتا؟ اگر وہ آنکھوں سے محروم ہے، بینائی سے محروم ہے، اگر پیروں سے بھی محروم ہو جاتا، ہاتھوں سے بھی محروم ہو جاتا، دماغ سے بھی محروم ہو جاتا، تو کیا ہوتا؟ تو اللہ کی سینکڑوں نہیں ہزاروں نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور موجود ہے ہمارے پاس، ہر کسی کے پاس۔ اس لیے بھائی شکر کی عادت بناؤ، شکر کی عادت۔ اور میں بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ والوں کی صحبت۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ رام صاحب اللہ محمد شاہ فرمایا کرتے تھے، ماہرین دین کی صحبت، ماہر دین علم بھی اس کے پاس ہو، عمل بھی اس کے پاس ہو، اس کی صحبت۔ میرے دوستوں، میرا خود اپنا تجربہ ہے، میں اس لیے پورے یقین کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، کتابوں کو پڑھ کر وہ اثر نہیں ہوتا، ان حضرات کی بات سن کر، ان حضرات کا عمل دیکھ کر ہوتا ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا بصیر اللہ خان صاحب جلال آباد اللہ مرتضی، جب 77 میں 78 میں میں پہنچا وہاں پر، اس وقت بالکل بڑھاپا تو نہیں تھا، لیکن جوانی گزر چکی تھی، بڑھاپا شروع ہو چکا تھا، اور کوئی نہ کوئی تکلیف اکثر رہتی تھی، کچھ داغ، جس کے کیا کہتے ہیں تو ہاتھ ہو جاتے ہو، داغ کہتے داغ، کچھ داغ سے تھے ہاتھوں میں، وہ رہتے تھے، کبھی ہرے ہو جاتے تھے اور کبھی سوکھ سے جاتے تھے، تو مکھیاں بیٹھ بھی رہتی تھی، لکھتے رہتے تھے، مکھی بیٹھی کبھی یوں کر کے آتے لکھنا شروع کر دیا۔ کسی نہ کسی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ حضرت کی طبیعت خراب ہے، اب محبت میں حاضر ہونے والے پوچھتے حضرت کیسی طبیعت ہے، الحمدللہ بہت اچھا، کبھی فرماتے ہیں الحمدللہ ہزاروں سے اچھا، بس تھوڑی سی کھانسی ہے، الحمدللہ بہت اچھا ہوں، الحمدللہ ہزاروں سے اچھا ہوں، بس کل سے تو تھوڑا بخار ہے۔
شکر کی عادت، شکر کی عادت، اللہ کی نعمتوں کو سوچو اور سمجھو۔ میرے دوستوں، میں سمجھتا ہوں کہ بات خوب وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئی۔ میں ایک بات کو کئی بار کہہ چکا ہوں اور پھر لوٹاتا ہوں، اللہ کی نعمتوں کو سوچا کرو کسی وقت تھوڑی دیر بیٹھ کر۔ اس سے طاعت و عبادت کی توفیق ہوگی، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کی نعمتیں بڑھیں گی، اللہ کی نعمتیں باقی رہیں گی، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ ناشکری میں اللہ کا عذاب ہے اور سب عذاب ہے، نعمتیں چھن جائیں گی، ترقی بند ہو جائے گی، نعمتیں موجودہ نعمتیں چھن جائیں گی، طاعت عبادت کی توفیق بھی کم ہو جائے گی، اور ناراضگی ہوگی اور کفر تک نوبت آ گئی تو اللہ عبادت۔ میرے دوستوں، یہ ایک مضمون ہوا، اس کے ساتھ ہی ایک مضمون اور سن لیجیے گا اور بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر فرض، ہر شخص پر فرض۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حاصل بتا رہا ہوں میں کہ میری نعمتوں کے ملنے میں جو واسطہ ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ جس ہاتھ سے تمہیں نعمت ملی ہے اس کا بھی شکر ادا کرو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اور دیکھو دوستو، میری طبیعت تو سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف ہی چلتی ہے، پھر حدیث کی طرف، پھر بات کی۔ ابھی ایک آیت شریفہ سنائی میں نے آپ کو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر کرنے کا بھی حکم دیا، اور والدین کے احسان کو بھی ذکر کیا، خاص طور سے ماں کے احسان کو بھی ذکر کیا۔ اس لیے مختصر الفاظ میں یہ سمجھو کہ اس کا بھی شکر ادا کرو جو نعمت ملنے میں واسطہ بنا ہے، جو نعمت ملنے کا ذریعہ بنا ہے، اس کا بھی شکر ادا کرو، اور اللہ کا بھی شکر ادا کرو، اس کا بھی شکر ادا کرو اور اللہ کا بھی شکر ادا کرو۔ مثال کے طور پر ماں باپ، جب تک ہم بچے رہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جب ہم باپ بن جاتے ہیں، ماں بن جاتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ بچے کیسے پالے جاتے ہیں اور بچے کیسے پڑھتے ہیں، اور ماں باپ کا ہم پر کتنا احسان ہے، ماں باپ کا ہم پر کتنا احسان ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ خود صاحب اولاد ہیں، اللہ نے آپ کو بیٹے پوتے پوتی بیٹی پوتی سب کچھ دے رکھا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کتنی محنت سے، کتنی تکلیف اور مشقت سے ان کی پرورش کی جاتی ہے۔ تو ہمارا یہ وجود ہے، ہمارا یہ وجود ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس کا واسطہ ماں باپ ہے، اس کا ذریعہ ماں باپ ہے۔
اس لیے اللہ نے ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے شکر ادا کرنے کی ہمیں تعلیم اور ترغیب بھی فرمائی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان تعلیمات کو دیکھ کر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت ایمان اور نعمت اسلام پر شکر ادا کرنا چاہیے، قرآن کی دولت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں نہ ملتی تو ہم اتنی اچھی اچھی باتیں کہاں سے سنتے، کہاں سے ہمیں کون ہمیں یہ باتیں سکھاتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تو صرف اسی کی عبادت کرے اور کسی کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ اچھا سلوک کرے، یہی شکریہ ہے ماں باپ کے احسانات کا، یہی شکریہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اب اچھا سلوک کیا ہے، کس طرح سے ادا ہوگا؟ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جب تک ماں باپ جوان رہیں گے اور ان کے ڈنڈے میں جان رہے گی، جب تک تو تم خود ہی ڈرو گے ان سے، جب تک تو تم ان کے سامنے بولیں گے نہیں، ڈنڈے کے خطرے کی وجہ سے، ڈنڈے کی وجہ سے نہیں۔ جب ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں ہی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، جب وہ کمزور ہو جائے، اب تم ان کو دھمکانے کی بھی طاقت نہیں، ڈنڈا ہاتھ چلانے کی تو کیا زبان چلانے کی بھی ان میں طاقت نہیں ہے، بڑھاپے میں پہنچ گئے۔ اب تمہیں کیا حکم ہے؟ لا تقل لهما اف، ان کو اف بھی مت کہنا۔ وہ بڑھاپے میں سٹ نہ گئے ہو، بڑھاپے میں ان کی عقل اور دماغ بہک گیا ہو اور وہ بہتی بہتی باتیں کرتے ہو، پھر بھی تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں، اف کہنے میں تمہیں حق نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑک مت دینا، اور ان کو جھڑک مت دینا، اف بھی مت کہنا اور جھڑکنے بھی مت، اور شریفانہ بات، مہذب کی بات کرتے رہنا ان کے ساتھ، ان کے سر ہلا جانے کے باوجود، ان کے دماغ کے بہک جانے کے باوجود ان سے تہذیب کی اور سلیقے کی، تمیز کی بات کرتے رہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے بازو کو جھکائے رکھنا، گویا اپنی گردن کو جھکائے رکھنا، احترام میں، عاجزی میں، انکساری کے ساتھ ان کے سامنے اپنے بازو کو، اپنے موڑوں کو جھکا کر رکھنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس سب کے ساتھ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، اس سب کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا، اور ایسی جامع دعا جس میں سب کچھ آ جائے، اے اللہ ان پر رحم فرما، اور میں دعا
اس کے طفیل سے، اس کے صدقے سے کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے، کما ربیانی صغیرا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، برحم کرو جیسا کہ انہوں نے اپنی دلی رحمت سے، رحمت اور رحم کے جذبے سے بچپن میں میری تربیت کی ہے، میری پرورش کی ہے۔ آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں بچے کتنی ضد کرتے ہیں اور ماں باپ کو کتنا غصہ آتا ہے، لیکن اگر تھپڑ کے مارا ہے تو آہستہ سے، اگر زور سے تھپڑ مار دے تو ہوگا کام ایک دن میں، اور تھپڑ بھی جب مارے جب سہنے کی اس پر طاقت آ جائے، اور جب تک تھپڑ کے سہنے کی طاقت نہیں آتی اس وقت تک تو اس کو چھاتی سے لگا کے اور دوسری چیزیں طریقے بہلا کے ہی چپ کرتا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ کی نعمتوں میں جو واسطہ بنے ہیں، ذریعہ بنے ہیں، ان کا بھی شکر ادا کرنا۔ قرآن پاک میں تفصیل سے آپ نے ماں باپ کے بارے میں سنا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، خاص طور سے ہم لوگ داڑھی رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، جس کو آج کل کے عرف میں کوئی محبت سے اور کوئی برائی سے کہتے ہیں ملا جی، خیر کوئی بات نہیں، ملا تو بہت بڑا لقب ہے۔ ملا کسے کہتے جانتے ہیں آپ؟ اپنے فن کا ماہر، جس کو ہم ڈاکٹر پی ایچ ڈی کہتے ہیں، پی ایچ ڈی، وہ ہے ملا، اپنے فن کا ماہر، اس کو کہتے ہیں ملا۔ ان کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا یہ اچھا طرز عمل ہے، ہماری کیا حیثیت، یہ دین کی تبلیغ کا ذریعہ ہوگا، دین کی اشاعت کا ذریعہ ہوگا۔ لوگ اس کی وجہ سے دین کو، دینداری کو پسند کریں گے۔ یہ دیکھو ہر آدمی ہے اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کرتا ہے، تو ماں باپ تو واقعی اس کے ایسے ہی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ان کے سامنے نرمی سے پیش آتا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، بڑا دھیان رکھتا ہے اپنے ماں باپ کا۔ پھر اسی سے یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہاں بھائی دینداری میں آدمی ایسا ہی کرتا ہے، اسلام ایسا ہی سکھاتا ہے، مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، استاد، اس کو بھی حدیث پاک میں باپ کہا گیا ہے، جو ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے بچپن سے، جس کے اندر روحانی تربیت کرتا ہے۔ آپ کو آج یاد ہو یا نہ ہو، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر آپ کو ضرور اپنا بچپن یاد آ جائے گا۔ جب استاد محترم کہتے تھے الف اور ہم کہتے تھے الف، تو وہ کتنی شفقت سے، کتنی محنت سے ہماری زبان سے الف ادا کراتا تھا۔ اسی طریقے سے پوری بات کو سمجھ لیجیے گا، پوری بات کو سمجھ لیجیے گا، ایک ایک چیز 100 مرتبہ ہمیں یاد کرائی کہ ہلوائی تب کے بارے یاد ہوئی۔ اگر اس نے ہمیں تھپڑ بھی مارا، ڈنڈا بھی مارا، تو اسی جذبے سے مارا کہ یہ سیکھ لے کچھ۔ تو استاد کا احترام، شیخ کا احترام، کہ وہ بھی ہمیں تعلیم کرتا ہے، وہ بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی اللہ کی نعمت جس واسطے سے ہمیں پہنچی، اس کا شکر ادا کرنا۔ اگر کوئی ٹھنڈا پانی پلا دے، اس کا شکر ادا کرو۔ اپنی سواری پر سوار کر لے، اس کا شکریہ ادا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ کم از کم اس کے لیے جزاک اللہ خیرا کہہ دو، کم سے کم درجہ یہ ہے، جزاک اللہ خیرا کہہ دو۔ جو نعمت میں واسطہ بنے، ان کا بھی شکر ادا کیا جائے۔
اور جو نعمت میں واسطہ بنے اس کا شکر. اور ہاں جو بات آپ نے اللہ کے بارے میں سنی نا، اللہ نے کیا فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا. یہی حال انسان کا بھی ہے. جب کوئی تم پر احسان کرے تم شکریہ ادا کرو تو اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا، وہ آگے پھر احسان کرے، آگے پھر احسان کرے. اور اگر ناشکری کرو گے اگلا احسان تو بند ختم، اور پچھلے بندی کو سوچنے لگا تو نے اس پر احسان کر کے غلط کیا، برا کیا، کرنا نہیں چاہیے تھا، اس کے لائق نہیں ہے وہ. تو بھائی انسان کی بھی تو فطرت یہی ہے. تو اگر یوں سوچو کہ بھائی جس سے ہمارا کام نکلتا رہتا ہے وہ نکلتا ہی رہے تو اس انسان کا تو شکر ادا کبھی. یہ دو باتیں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئی. اور دوستو اب اس کے بعد کہنے بات یہ ہے اذان میں 2 منٹ بات. اب دعا کریں گے، بس میں 2-3 باتیں بتا کرتا ہوں. تفصیل تو میں نے بتا دی تھی، بس آپ تو ایک ہی بات چھوڑ مختصر سی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، بیت الخلا سے واپس آنے کے بعد، سو کر اٹھنے کے بعد وغیرہ وغیرہ، ان دعاؤں کو پڑھو. ان میں سب میں شکر ادا ہوتا ہے، ان میں سب میں شکر ادا ہوتا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اللہ کا شکر ادا. الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی ولم یجعل ملحا اجاجا بذنوبنا. تمام تعریفات کا مستحق اللہ ہے جس نے ہم کو ایک میٹھا اور خوشگوار پانی پلایا، اور اس نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا اور خالی نہیں بنایا. یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. تمام تعریفات کا مستحق وہ ہے جس نے تکلیف دینے والی چیز میرے اندر سے نکال دی، پیشاب پخانہ نکال دیا اور مجھ کو بڑی راحت بخشی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کو پڑھو، ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے. اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک. اے اللہ صبح کے وقت میں جو بھی نعمت میرے پاس ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے. اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک، وہ صرف اور صرف تیری ہی طرف سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک. اللہ شام کے وقت میں جو بھی نعمت میرے پاس ہے وہ صرف اور صرف تیری طرف سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. میرے دوستوں جو بات میں نے بتائی اسی سے سب کچھ ہو گیا. شکر کسے کہتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف سے جانو، اللہ کا احسان جانو، اپنا کمال اور استحقاق کو جانو، اللہ کی تعریف کرتے رہو ان نعمتوں پر، اللہ کی اطاعت و عبادت کرو ان نعمتوں کے شکریہ. اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال مت کرو، گناہوں میں استعمال مت کرو. یہ کیا شکر ہے. تھوڑی سی بات شکر کے متعلق رہ گئی، لیکن جو آپ نے سنا اس میں سب کچھ آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں۔ اے اللہ تیرے خزانے لامحدود ہیں، کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں۔ اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنے والا ہے، یقیناً تو بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک تو توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ تیری اچھی صفات کے واسطے سے تو سلام دے، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی عزت و حیات نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، ایمانی تقاضوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اور عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرما، ہم کو نفع دینے والا علم عطا فرما، جو ہم نے سنا ہے، جو ہم سنتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ طاعت عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرق بردار کرتا ہے، آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ اور استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اور جیسی بھی کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، اپنے فضل سے قبول فرما، زیادہ سے زیادہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ سارے مخلوق تیری محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تندرستی سے حفاظت فرما، اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی اے اللہ جائز مرادیں دور فرما، جائز تمنائیں دور فرما، جائز مقاصد پر کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین سکون و سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات پر پھنسے ہوئے ان کو باعزت بری فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔
اپنے بندوں میں سے بہت کو بغیر حساب کے بخشنا، ہم سب کو بغیر حساب کے معاف فرمانا، ہم سب کو بغیر حساب کے بخشنا۔ ایک بار جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس عطا فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے اللہ سب کچھ عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے